أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انبیاء آیات نمبر 1 تا 10 میں قریش مکہ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کہ حساب کا وقت نزدیک آ گیا ہے، لیکن ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور یہ کہ قرآن وہی نہیں ہے بلکہ پریشان خواب ہیں یا یہ کوئی شاعر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ یہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی جانب سے جب بھی کوئی نئی یاد دہانی آتی ہے تو وہ اسے اس بے پرواہی سے سنتے ہیں گویا کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور یہ ظالم لوگ آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو محض تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، پھر تم جانتے بوجھتے ہوئے اس کے پاس جادو سننے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ قال ربی يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میرا رب آسمان اور زمین میں کہی جانے والی ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کی سازشوں اور سرگوشیوں کا ہمیشہ یہی جواب دیا۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہی نہیں ہے بلکہ پریشان خوابوں کا مجموعہ ہے، یا شاید اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، یا پھر یہ کوئی شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ پس اگر یہ واقعی رسول ہے تو اسے چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لائے جیسا کہ اس سے پہلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ لیکن ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا تھا وہ اس قسم کے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تھے، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ اے مشرکین مکہ، اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اور ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں،
اور نہ ہی وہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ جس کو چاہا عذاب سے نجات دے دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت اور یاد دہانی موجود ہے، پھر کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ آیات نمبر 11 تا 24 میں تنبیہ کہ اس سے پہلے بھی منکر قوموں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ان کی چیخ و پکار ان کے کسی کام نہ آئی۔ یہ زمین و آسمان کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تورات، انجیل اور قرآن گواہی دیتے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر ڈالیں جن کے رہنے والے لوگ ظالم و نافرمان تھے، اور ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتا ہوا محسوس کیا تو کوشش کی کہ اس بستی سے بھاگ جائیں۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ ہم نے کہا کہ اب بھاگو مت، واپس اپنے گھروں اور اپنے سامان و عیش و عشرت کی طرف پلٹ جاؤ تاکہ تم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا سکے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ وہ کہنے لگے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ وہ مسلسل یہی چیخ و پکار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں خس و خاشاک اور راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين۔ اگر ہمیں کوئی کھیل یعنی مشغلہ ہی بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس ہی کسی چیز کو مشغلہ بناتے، بشرطے کہ ہم ایسا کرنا چاہتے۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق۔ بلکہ ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں، سو حق باطل کا سر کو چل ڈالتا ہے، اور اس طرح باطل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اور تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس ہی کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔
اور جو مخلوق یعنی فرشتے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ نہ کبھی اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ کبھی تھکتے ہیں۔ يسبحون الليل والنهار لا يفترون۔ وہ رات دن مسلسل اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی وقفہ نہیں کرتے۔ مشرکین کے اس خیال کی تردید کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ اللہ سے جو چاہیں اپنی بات منوا سکتی ہیں۔ ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون۔ کیا ان مشرکوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کے نظام کبھی کے درہم برہم ہو چکے ہوتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ بس اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ وہ اپنے افعال کا کسی کے سامنے جواب دہ نہیں لیکن سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ام اتخذوا من دونه آلهة۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں؟ قل هاتوا برهانکم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنا ثبوت پیش کرو۔ هذا ذکر من معي وذکر من قبلی۔ یہ میری اور میرے ساتھیوں کی کتاب قرآن اور مجھ سے پہلوں کی کتابیں تورات و انجیل موجود ہیں۔ اگر تمہیں یقین ہے تو ان میں سے کوئی ثبوت نکال کر دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کو نہیں سمجھتے اور حق سے اعراض کرتے ہیں۔ آیات نمبر 25 تا 37 میں وضاحت کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے گئے سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ جنہیں یہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو معبود کہنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کفار کو آسمان اور زمین میں اللہ کی وحدانیت کی مختلف نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت۔ ہر جان کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کو دکھ اور سکھ سے آزمایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ان پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے فرشتوں کو اولاد بنا رکھا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس تہمت سے پاک ہے۔ فرشتے اس کی اولاد نہیں بلکہ اس کے معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ یہ فرشتے اللہ کے حضور بات کرنے میں پہل نہیں کرتے
وہ بس اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ اللہ ان کے اگلے اور پچھلے حالات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی باخبر ہے، اور وہ کسی کی بخشش کے لیے سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ تو اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم۔ اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے۔ كذلك نجزي الظالمين۔ کہ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما۔ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پہلے آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ اور تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا۔ افلا يؤمنون۔ کیا پھر بھی یہ لوگ ہم پر ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ اور ہم نے زمین میں بھاری پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ لوگ ان نشانیوں کے باوجود برابر اعراض کر رہے ہیں۔ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی ایسا انسان نہیں بنایا جو ہمیشہ زندہ رہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ كل نفس ذائقة الموت۔ ہر جاندار کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، اور آخرکار تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر جب بھی آپ کو کہیں دیکھتے ہیں تو آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ۔ اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے؟ وَهُمْ
بالرحمن هم كافرون. اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے نام ہی سے انکار کرتے ہیں. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. جلد بازی تو انسان کی سرشت میں شامل ہے. ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، سو تم اس کے لیے جلدی دکھانے کا مطالبہ نہ کرو. آیات نمبر 38 تا 47. کفار کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، سو وہ جان لیں کہ روز قیامت کوئی انہیں آگ سے نہ بچا سکے گا. اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن پھر اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کیا یہ غور نہیں کرتے کہ مشرکین کا دائرہ اختیار کم ہوتا جا رہا ہے؟ کفار بحروں کی مانند ہیں کہ وہی کی پکار کو نہیں سنتے. روز قیامت ایک رائی کے برابر عمل بھی سامنے موجود ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اگر ان کافروں کو اس وقت کا علم ہوتا جب وہ جہنم کی آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی، تو یہ کبھی قیامت کے لیے جلدی نہ کرتے. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکہ یہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر دے گی، پھر نہ تو ان لوگوں میں اسے واپس کرنے کی طاقت ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ اگر رحمان انہیں عذاب دینا چاہے تو وہ کون ہے جو انہیں رات میں یا دن میں اس کے عذاب سے بچا سکے. بل هم عن ذکر ربهم معرضون. بلکہ یہ تو اپنے رب کے ذکر ہی سے روگردانی کرنے والے ہیں. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا. کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور بھی ایسے معبود ہیں جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. وہ تو خود اپنی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ کوئی اور ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ دے سکتا ہے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو عیش و عشرت کا سامان دیا، پھر ایک طویل عرصے تک وہ اسی حال میں رہے. افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. لیکن کیا یہ لوگ اب اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم چاروں طرف سے ان کے زیر تسلط زمین کا علاقہ گھٹاتے جا رہے ہیں؟ تو کیا ان حالات میں بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آ جائیں گے؟
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں وحی کی بنا پر ہی عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو بہرے ہیں انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے وہ کبھی نہیں سنتے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر آپ کے رب کے عذاب کا ذرا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو بے اختیار کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی گناہ گار تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اور قیامت کے دن ہم صحیح تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، سو اس دن کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور اگر کسی شخص کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ آیات نمبر 48 تا 91 میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کہ جب بھی کسی رسول کی تکذیب کی گئی تو ہمیشہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی ہی کامیاب ہوئے۔ ان واقعات میں مشرکین اور اہل کتاب کو یاد دہانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تعلیم دے رہے ہیں جو ان لوگوں کے آباء و اجداد دیتے رہے ہیں۔ آیات نمبر 48 تا 65 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے مکالمہ اور ان کے بتوں کو توڑ دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کا فرق ظاہر کرنے والی وہ کتاب عطا کی تھی جس میں ہدایت کی روشنی ہے اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون۔ یہ متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے خائف رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور قرآن جو بڑی بابرکت نصیحت ہے یہ بھی ہم ہی نے نازل کی ہے، تو کیا تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور بلا شبہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دانائی و بصیرت عطا کی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم ہر وقت پرستش کی غرض سے بیٹھے رہتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ وہ بولے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی مورتیوں کی عبادت کرتے پایا تھا۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم بھی صریح گمراہی میں مبتلا ہو
اور تمہارے آباء و اجداد بھی صحیح گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کہ کیا واقعی تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا محض دل لگی کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم چلے جاؤ گے تو میں بھی ان بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے علاوہ سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ واپسی پر اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، واپسی پر بتوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ بے شک وہ بڑا ہی ظالم شخص تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان بتوں کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا کہ اسے سب کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ گواہ رہیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، سو ان بتوں ہی سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، پس لاجواب ہو کر اپنے دل میں سوچنے لگے، پھر آپس میں کہنے لگے کہ بے شک تم ہی نے ناانصافی کی بات کی ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر شرمندگی سے اپنے سروں کو جھکا لیا اور کہنے لگے کہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بت خود نہیں بول سکتے۔ آیات نمبر 66 تا 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمے کے واقعات، قوم کا انہیں آگ میں پھینکنا اور اللہ کے حکم سے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، حضرت لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ
أفلا تعقلون افسوس ہے تم پر بھی اور ان معبودوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين پھر وہ مشرک آپس میں کہنے لگے کہ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا کر اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو۔ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گزند پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين اور ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ان لوگوں سے بچا کر ایک ایسی سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اقوام عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد ایک پوتا یعقوب علیہ السلام عطا کیا، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين اور ان سب کو ہم نے لوگوں کا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور یہ سب لوگ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے نبوت اور علم عطا کیا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس بستی سے بچا کر نکال دیا جس کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے۔ انہم كانوا قوم سوء فاسقین اس میں شک نہیں کہ وہ بہت ہی برے اور فاسق لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے خاص اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے جب ان واقعات سے بہت پہلے اس نے ہمیں پکارا اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی تھی، پھر ہم نے اسے اور اس کے تابعین کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کہ وہ دونوں ایک مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت ایک کھیت میں جا گھسی تھیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی فہم عطا کر دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہم نوا ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے۔ آیات نمبر 80 تا 88۔ پچھلی آیات میں بعض انبیاء کے تذکرے کے تسلسل میں یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل و ادریس و ذوالکفل علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا مختصر ذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے ذرا بختر بنانے کا ہنر بھی سکھا دیا تھا تاکہ لڑائی میں وہ تمہیں ضرر سے بچائے، تو کیا تم اس نعمت کا شکر بجا لاؤ گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ شیاطین جنات بھی ہم نے اس کے تابع کر دیے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان جنات کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، سو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے واپس عطا فرما دیے، بلکہ اتنے ہی اور عطا کر دیے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی، اور یہ عبادت گزار بندوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے، یہ سب لوگ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا تھا، بلا شبہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔
وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چلا گیا تھا اور اسے یہ گمان تھا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، پھر اس نے تاریکیوں میں سے پکارا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ سو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے مصائب سے نجات عطا کر دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ آیات نمبر 79 تا 100۔ پچھلی آیات میں بعض انبیاء کے تذکرے کے تسلسل میں یہاں حضرت زکریا، یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا مختصر ذکر کہ ان سب پر اللہ نے اپنا فضل کیا، اور یہ سب لوگ اللہ کے عبادت گزار اور شکر گزار بندے تھے۔ ان تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا کہ اللہ ہی سب کا رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، اور یہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ انتباہ کہ جن لوگوں کے مقدر میں ہلاکت لکھی جا چکی ہے وہ قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ منکرین اور ان کے سب جھوٹے معبودوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجیے کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه۔ بس ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کی خاطر اس کی بیوی کو تندرست کر دیا اور اسے یحییٰ عطا کیا۔ انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ بے شک یہ تمام انبیاء نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور امید و خوف کے ساتھ ہمیں پکارا کرتے تھے، اور ہمارے سامنے عز و نیاز سے جھکے رہتے تھے۔ والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اس پاک دامن خاتون کا ذکر کیجیے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو اقوام عالم کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ یہ ہے تم سب کا دین، وہی ایک دین جو تمام پچھلے انبیاء کا دین تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ مگر لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے اپنے ایک ہی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، بالآخر سب کو ہماری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ پس جو شخص نیک اعمال کرتا رہا بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش و محنت رائیگاں نہیں جائے گی، اور ہم اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔ اور جن بستیوں کے رہنے والوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دنیا میں پھر لوٹ آئیں، بلکہ قیامت ہی کے دن ان سب کو زندہ کیا جائے گا جس کی نشانیاں آگے آ رہی ہیں۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، اور اللہ کے سچے وعدے کا وقت قریب آ پہنچے گا تو یکایک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، وہ لوگ پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس دن کی آمد سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ہی خطا کار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم سب کو وہیں جانا ہے۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، اگر یہ سب واقعی سچے معبود ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے، اب تو تم سب کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ مشرکین مکہ کے بتوں کی طرف اشارہ ہے۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وہاں ان کی چیخو پکار ہوگی اور اس شور میں وہ کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ آیات نمبر 101 تا 112 میں اہل ایمان کو بشارت کہ وہ اطمینان سے جنت میں ہوں گے۔ زبور میں بھی یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ نیک بندے ہی جنت کی زمین کے وارث ہوں گے۔ وحی کے حوالے سے سب کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر بات کو جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ لوگ اس جہنم کی ہلکی سی آواز تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی پسند اور حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، قیامت کے روز جو بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوگا انہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی اور رحمت کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، یہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کاغذوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، جس طرح ہم نے پہلی بار مخلوقات کو پیدا کرنے کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے،
یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے، ہم اسے پورا کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بلا شبہ ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ جنت کی سرزمین کے حقیقی مالک میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ بے شک اس بات میں میرے عبادت گزار بندوں کے لیے کافی نصیحت موجود ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میری طرف تو صرف یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے، سو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو پوری طرح آگاہ کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ قیامت کا جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ یقیناً اللہ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور اس سے بھی واقف ہے جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ مجھے عذاب میں اس تاخیر کا بھی علم نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ۔ آخر کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور کہا کہ اے کفار، ہمارا رب تو رحمان ہے، جو کچھ تم کہتے ہو اس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ آیات نمبر 1 تا 7 میں مشرکین مکہ جو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں سخت ترین الفاظ میں تنبیہ کہ قیامت انتہائی ہولناک چیز ہے، اس دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہیں وہ خود انسان کی پیدائش پر غور کر لیں، اور اسی طرح زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے وہ بھی ایک نشانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا،
اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے وہ نشے میں مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علم و دانش کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ شیطان کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ جو بھی اسے اپنا دوست بنائے گا تو شیطان اسے ضرور گمراہ کرے گا اور پھر جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شبہ ہو تو اپنی تخلیق پر غور کرو کہ ہم نے ابتدا میں تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر بتدریج پہلے نطفے سے جو ایک جنین کی شکل اختیار کر کے رحم مادر میں جونک کی طرح چمٹ جاتا ہے، پھر ایک ایسے لوتھڑے کی شکل والے وجود سے پیدا کیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی نمایاں نہیں ہوئی، اور اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ تم پر اپنی قدرت و حکمت اچھی طرح واضح کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اور تم میں سے بعض پہلے ہی مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی اس ناکارہ عمر تک پہنچتے ہیں جب انسان سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اور اسی طرح دیکھو کہ زمین بنجر اور خشک ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ اور یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہی حقیقی خالق اور رب ہے، اور وہی بے جان میں جان ڈالتا ہے، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور یہ بھی جان لو کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں ذرا شک نہیں، اور یہ کہ اللہ قیامت میں ان تمام لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ آیات نمبر 8 تا 17 میں انتباہ کہ وہ لوگ جو دوسروں کو راہ راست سے روکتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ منافقین کو تنبیہ کہ پورے یقین کے ساتھ ایمان لائے بغیر
خسارے میں رہیں گے۔ جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ منکرین کو انتباہ کہ اللہ ہر حال میں اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ اللہ تمام لوگوں سے بخوبی واقف ہے۔ روز قیامت وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ نہ ان کے پاس علم کی روشنی ہے، نہ کسی قسم کی رہنمائی اور نہ کوئی روشن کتاب، لیکن انتہائی تکبر سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم انہیں آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ سزا ان اعمال کے باعث ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن بہت ہی کمزور ایمان کے ساتھ، گویا دائرہ اسلام کے کنارے پر کھڑا ہو۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ پس اگر اسے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس دین سے مطمئن رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے پرانے دین کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں کھو بیٹھا، یہ دونوں جہان کا نقصان ہی تو صریح خسارہ ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہی تو انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے پہلے ہے، وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ایسے لوگوں کا نقصان تو یقینی ہے کہ انہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنا ایمان ضائع کر دیا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے تو یقیناً اللہ انہیں جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا و آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک ایک رسی تان لے اور اس پر چڑھ کر وحی کا نزول بند کرا دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو روک سکتی ہے
جس کی وجہ سے اسے غصہ آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور ہم نے قرآن کو ایسی ہی واضح آیات کی شکل میں نازل کیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور صابی اور عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خود شاہد ہے۔ آیات نمبر 18 تا 25 میں بیان کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں انہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، جبکہ اہل ایمان جنت میں وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ان کفار کو انتباہ جو لوگوں کو مسجد الحرام جانے سے روکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اللہ کے آگے سربسجود ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو اپنے کفر و شرک کے باعث عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیں۔ اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے تو پھر کوئی اسے عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار۔ یہ مومن اور کافر دو مخالف فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، سو جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ جان لیں کہ ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جا چکے ہیں۔ يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود۔ اور ان کے سر پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا جس کی گرمی کی شدت سے ان کی کھال اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے سب کچھ گل جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور انہیں مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ وہ جب بھی شدت تکلیف کے باعث وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس میں واپس دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ سخت آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات
جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے، اللہ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور سدودہ صفات اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے اور جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد الحرام کی زیارت سے روکتے ہیں، جسے ہم نے بلا امتیاز تمام لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، خواہ وہ مقامی ہوں یا باہر سے آنے والے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ لوگ جو اس مسجد الحرام میں کوئی بے دینی کی بات کرنا چاہیں تو ہم ان سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آیات نمبر 26 تا 35 میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مسجد الحرام کی تعمیر کی غرض و غایت اور اسے بتوں سے پاک رکھنے اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانے کی تاکید۔ اس سے پہلے بھی ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی گئی تھی۔ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والوں، صبر کرنے والوں اور نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے تعمیر کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو تاکہ وہ تمہارے پاس حج کے لیے چلے آئیں، پیادہ بھی اور دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے ہوئے نہایت لاغر اونٹوں پر بھی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ سب اپنے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے وقت پر حاضر ہوں، اور جو مویشی جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں
اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه۔ ان احکام کو یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حرمتوں کا احترام کرتا ہے تو اس کے رب کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اور تمہارے لیے سب مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، سو تم بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ ہی کی طرف یکسو ہو کر رہو اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور پرندے اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ ان امور کا اہتمام رکھو، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یاد رکھے کہ یہ چیز دل کے تقوی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک ان چوپایوں سے فوائد حاصل کرنا جائز ہے، پھر انہیں قربانی کے لیے قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ پہنچنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ پس لوگو یاد رکھو تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، سو تمہیں چاہیے کہ اسی کے فرما بردار بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت بھی ان پر آئے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ آیات نمبر 36 تا 41 میں وضاحت کہ قربانی کے اونٹ بھی شاعر اللہ ہیں، ان کی قربانی کرنے اور اس میں سے خود بھی کھانے اور مساکین کو بھی کھلانے کی تلقین۔ پہلی دفعہ کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کا وعدہ کہ اس کے دین کی مدد کرنے والوں کی وہ ضرور مدد کرے گا۔ تمام معاملات کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کر دیا ہے، تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور خوددار محتاجوں اور سائلوں کو بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مطیع کیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس کے پاس تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ اسی طرح ان جانوروں کو تمہارے لیے مطیع کر دیا تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ وبشر المحسنين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ یقیناً اللہ کفار کے خلاف اہل ایمان کی مدافعت کرتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا۔ جن مومنوں کے خلاف کفار کی طرف سے جنگ کی جا رہی ہے، اب انہیں بھی اس کے جواب میں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے۔ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہ پہلی آیت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ اور یقیناً اللہ ان مظلوم لوگوں کی مدد پر پوری طرح قادر ہے جنہیں اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، محض اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑا قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر۔ یہ مظلوم لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخش دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کی ترغیب دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔
اور تمام معاملات کا انجام کار تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آیات نمبر 42 تا 51 میں بیان کہ قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم، لوط اور مدین کے لوگ بھی اپنے رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی، لیکن ان سب لوگوں کا انجام ہلاکت کی صورت میں نمودار ہوا۔ کفار عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ رسول کا کام تو بس خبردار کرنا ہی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط علیہ السلام اور اہل مدین سبھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، پہلے تو ہم نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ لیا، تو پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ پھر کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، کیونکہ ان کے رہنے والے ظالم و نافرمان تھے، پھر وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار اور محل اجڑے پڑے ہیں۔ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان بستیوں کے کتنے ہی کنویں جہاں کبھی لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا آج خشک و ویران پڑے ہیں، اور کتنے ہی عالیشان پختہ محل جہاں کبھی زندگی کی گہما گہمی تھی آج اجڑے ہوئے اور سنسان پڑے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ حق بات کو سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہو جاتے جو نصیحت کو سن سکتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اصل بات یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کے رب کا ایک دن آپ کے حساب کے مطابق 1000 برس کا ہوتا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی، حالانکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور سب کو آخر واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ صاف اور واضح طور سے تمہیں برے انجام سے خبردار کر دوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو یہ سب لوگ اہل جہنم ہیں. آیات نمبر 52 تا 57 میں بیان کہ اس سے پہلے بھی شیطان رسولوں کی مخالفت کرتا رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے دراصل ان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. کفار قیامت تک شک ہی میں گرفتار رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں تو شیطان نے اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال دیے. فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. پھر اللہ اہل ایمان کے دلوں میں شیطان کے ڈالے ہوئے ان شبہات کو زائل کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو اور زیادہ محکم اور پختہ کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شکوک و شبہات کو ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ حق کی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا ہے اچھی طرح جان لیں کہ یہی آپ کے رب کی جانب سے حق ہے، پس ان کے ایمان مزید پختہ ہو جائیں اور ان کے دل قرآن کے سامنے جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور کچھ شک نہیں کہ اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہمیشہ اس قرآن کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے.
الملك يومئذ لله يحكم بينهم اس دن سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہوگا، وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے تو ان کے لیے سخت رسوا کن عذاب ہوگا۔ آیات نمبر 58 تا 64 میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کی بشارت، اللہ کا وعدہ کہ وہ مظلوم کی ضرور مدد فرمائے گا۔ توحید کے حوالے سے آسمان اور زمین میں اللہ کی قدرت کاملہ کی مختلف نشانیوں کا ذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقا حسنا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ لڑائی میں قتل کر دیے گئے یا اپنی طبعی موت مر گئے تو اللہ ان کو ضرور اچھا رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بلا شبہ اللہ ہی ہے جو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی و مطمئن ہو جائیں گے، اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت ہی بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ۔ حقیقت یہی ہے کہ جس شخص نے ویسا ہی بدلہ لیا جیسی اذیت اسے دی گئی تھی پھر اس شخص پر دوبارہ ظلم کیا جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بہت درگزر کرنے والا ہے۔ ذلك بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ اتنے بڑے کام کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ نصرت اس لیے بھی ہوگی کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور بے شک اللہ کو چھوڑ کر یہ کفار جنہیں پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی ہے جو برتر اور عظیم ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے سوکھی ہوئی زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ بڑا باریک بین اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔
له ما في السماوات وما في الأرض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر ایک سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ آیات نمبر 65 تا 72 میں بیان کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے ہی فائدے کے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ پچھلی امتوں کی طرح اس امت کی عبادت کا بھی ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں یہ منکرین جھگڑتے ہیں، روز قیامت اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کی آیات ان مشرکین کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہ جان لیں کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ ناگوار ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے ہی فائدے کے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور اس کی ہر چیز کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، سوائے اس چیز کے جو اس کے حکم سے زمین پر آ جائے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر وہی تم کو موت دے گا، اور وہی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہر پچھلی امت کے لیے عبادت کے طور طریقے مقرر کر دیے تھے جس پر وہ عمل کرتی تھیں، اور اسی طرح اب آپ کے لیے بھی ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، سو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں آپ سے نہ جھگڑیں، البتہ آپ ان کو اپنے رب کے دین کی طرف بلاتے رہیں، بلا شبہ آپ راہ راست پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اگر پھر بھی یہ لوگ آپ سے اس بارے میں جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون جن باتوں میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو آسمان اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں علم ہے؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، یقیناً اللہ کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی سند نازل فرمائی ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں ان لوگوں کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے۔
وما للظالمين من نصير۔ اور قیامت کے روز ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب لوگوں کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ابھرتے ہوئے ناگواری کے اثرات سے تم کافروں کو پہچان سکتے ہو۔ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر ابھی جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ناگواری کی چیز بتاؤں؟ وہ ہے جہنم کی آگ۔ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، بے شک واپس جانے کے لیے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ آیات نمبر 73 تا 78 میں ایک تمثیل کا بیان کہ ان کے جھوٹے معبود ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے روک بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے پیغام رساں کے طور سے چن لیتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اہل ایمان کو رکوع و سجود، اللہ کی بندگی اور نیک کاموں کی تلقین، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی تاکید کہ وہی تمہارا کارساز و مددگار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بے شک اللہ کے سوا جن خود ساختہ معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ مکھی سے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ خود ساختہ معبود بھی کتنے کمزور ہیں اور ان سے مانگنے والے بھی کتنے کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ان مشرکوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی کہ جیسی قدر انہیں کرنا چاہیے تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قوت والا اور زبردست تو اللہ ہی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالی اپنے احکام بھیجنے کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام رساں منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے بالآخر اسی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کیا کرو اور اپنے رب ہی کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اس نے اپنے دین کی خدمت کے لیے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو۔ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس۔ اس نے پچھلی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ رہو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ پس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وہی تمہارا کارساز ہے، سو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔